عزیز طلبہ جو بالکل پہلی لائن اور پہلی فہرست میں بیٹھے ہوئے ہیں، صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ بچے ہیں خوش قسمت کہ جنہوں نے اپنے پورے سال مسابقہ جات میں حصہ لیا، یعنی کمپٹیشنز میں حصہ لیا، اور اس کے بعد پہلے 5 پارے، پھر 15 پارے، پھر مکمل قرآن مجید، اور مکمل قرآن مجید میں ان کا پھر سلیکشن ہوئی، سیمی فائنل ہوا، اب یہ آج ان کا فائنل ہے، اور ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بچے اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کریں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے معزز مہمان اور ہمارے آج کے منصف حضرت اقدس استاد محترم ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ پوری دنیا میں انہی مسابقہ جات کے بانی مبانی بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، رکن رکین بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں یا سعودی عرب کا مسابقہ یا ترکی کا، ایران کا اور مختلف ممالک، وہاں پر جا کر باقاعدہ اس سارے پروگرام کا آغاز کیا۔ آج 25 سال ہو گئے ہیں، ان ممالک میں ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، ان کے نظم کے اس لجنہ کے امیر اور رئیس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کو یہ سعادت دی ہے کہ ہم ان ایسی ہستیوں سے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر بھی جتنے مسابقہ جات کا انعقاد ہے وہ سب کا سب حضرت اقدس کا فیض ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بطور منصف، بطور جج ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ یہ مختصراً آج کے مسابقے کی شرائط وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان طلباء کو پہلے سے معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر ان طلباء کو بھی سنائی جا رہی ہیں یہ۔ اس کے بعد میں پہلے طالب علم جو شریک مسابقہ ہیں ان کو دعوت دوں گا، وہ یہاں پر آئیں گے۔ سوالات یہاں پر موجود ہیں، یہ 8 طلباء ہیں، وہاں پر 12 ہمارے پاس جو ہیں وہ انویلپ موجود ہیں جس میں استاد محترم کی طرف سے لائے گئے سوالات موجود ہیں۔ ایک پہلے 10 پارے میں سے، دوسرے 10 پارے میں سے اور تیسرے 10 پارے میں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا۔ نہ ان بچوں کو پتا کہ اس لفافے میں کیا سوال ہیں، نہ استاد محترم جن کو پتا کہ بچہ کون سا لفافہ اٹھائے گا اور اٹھا کر لا کر استاد محترم کے دستے مبارک میں پکڑائے گا۔ چنانچہ میں اس جو ہے ہمارے مسابقہ جو کہ انتہائی دلچسپ مرحلہ اور ایک دوسرے کو شوق دلانے کے لیے بھی اور آگے بڑھنے کے لیے بھی ایک بہترین یہ چیز ہے، اس کا آغاز کرتے ہوئے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ شرائط مسابقہ وہ بیان فرمائیں، اس کے بعد میں پہلے شریک مسابقہ کو دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، آج کا یہ مسابقہ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس مسابقت کے پیش نظر آج قرآن حکیم کا یہ مسابقہ تحفیظ القرآن مع تجوید روایت حفظ میں ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں ہر طالب علم سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال پہلے 10 پاروں میں سے ہوگا، دوسرا سوال دوسرے 10 پاروں میں سے، اور تیسرا سوال تیسرے 10 پاروں میں سے ہوگا۔ پہلا سوال 10 سے 15 لائن میں، اور دوسرا سوال 10 اور 8 کے درمیان، اور تیسرا سوال 8 لائنوں پر مشتمل ہوگا۔ اور ہر طالب علم سے پہلا سوال جو ہوگا اس کے 20 نمبر ہیں، دوسرا سوال اس کے بھی 20 نمبر ہیں، تیسرا سوال اس کے بھی 20 نمبر ہیں۔ یہ نمبرات حفظ کے ہیں، یعنی حفظ کے نمبر پہلے سوال کے 20 ہیں، دوسرے کے بھی 20 ہیں اور تیسرے کے بھی 20 ہیں، تو اس طرح 60 نمبر جو ہیں وہ صرف حفظ قرآن کے ہیں۔ اور تجوید کے احکام جو ہیں ان کے 25 نمبر ہیں، اور لہجہ اور حسن صوت کے جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں۔ ہر طالب علم جس سے سوال کیا جائے گا، اگر وہ پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کرے گا یا اٹکے گا تو ہم ایک تنبیہ اس کو کریں گے اس طرح سے۔ یہ تنبیہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح کر کے پڑھیے۔
اگر وہ صحیح کر لے گا تو ہم صرف ایک نمبر کاٹ لیں گے، یعنی اٹکن پر ایک نمبر ہم کاٹیں گے، اور اگر صحیح نہیں کرے گا اور ہم بتائیں گے اس کو صحیح تو پھر 2 نمبر مزید کٹ جائیں گے، گویا ایک غلطی پر ایک اٹکن کا اور 2 غلطی کے نمبر کٹ جائیں گے، 3 نمبر کٹ جائیں گے۔ 20 نمبر کا سوال تھا، اس میں سے 3 نمبر نکل گئے تو وہ 17 نمبر رہ گئے، اور اگر دوبارہ غلطی اور اٹکن آ گئی تو پھر مزید 3 نمبر کٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہر سوال کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ غلطی چاہے آیت کی تبدیلی کی ہو، کلمے کی تبدیلی کی ہو، حرف کی تبدیلی کی ہو یا حرکت کی تبدیلی ہو، غلطی ہی شمار ہوگی اور ہم اس پر تنبیہ کریں گے۔ تجوید کا معاملہ یہ ہے کہ تجوید کے 25 نمبر ہیں، اور ان 25 نمبر کا ہم لحاظ رکھیں گے مخارج کے اعتبار سے، صفات لازمہ کے اعتبار سے، قلقلہ، وقف، اعادہ، ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب، غنہ، مد، معروف اور مجہول، ترقیق اور تفخیم، حرکات اور سکنات۔ ان میں سے کسی بھی جگہ کوئی کمی ہوگی، کسی اخفاء میں کمی ہوئی، کسی وقف غلط ہوا یا قلقلہ صحیح نہ ہوا یا صفات لازمہ میں کمی ہوئی تو 1 نمبر ہم کاٹیں گے۔ تجوید کی ایک غلطی پر 1 نمبر کاٹیں گے۔ اگر تجوید کی 2 غلطیاں ہوں گی تو 2 کٹ جائیں گے، 5 ہوں گی تو 25 نمبر میں سے اتنے نمبر کم ہو جائیں گے۔ گویا ہر طالب علم جب اسٹیج پر بیٹھے گا تو اس کے پاس تجوید کے 25 نمبر، لہجے کے 15 نمبر اور حفظ کے 60 نمبر ہوں گے۔ جہاں اس سے غلطی واقع ہوگی وہاں اس کے نمبر کٹ جائیں گے، باقی ٹوٹل آپ خود کر لیں گے کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کامیابی اس کی ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو نتیجہ آپ مرتب کریں گے وہی انشاءاللہ سب کے سامنے آئے گا۔ آپ دھیان سے اور توجہ سے ان بچوں کو سنیے اور دیکھیے کہ ان سے کہاں خطا ہو رہی ہے۔ ہم نے جو اصول بنایا ہے وہ ان تجوید کے قواعد کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ مد متصل اور مد منفصل میں مقدار 4 حرکات اور مد لازم میں مقدار 6 حرکات ہوگی، غننے کی مقدار 2 حرکات ہوں گی۔ مقدار میں جب کمی بیشی کریں گے تو 1 نمبر کٹ جائے گا، اس لیے احتیاط کریں، مقدار مد کی پوری کریں، غننے کی مقدار پوری کریں اور تجوید کے قواعد کو پیش نظر رکھیں، اور انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹکن کسی بچے کو آ جائے، کوئی غلطی کسی کو آ جائے، تو یہ وقتی احساس ہے، لیکن مجموعی طور پر انشاءاللہ امید ہے کہ سب ہی بہت اچھا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کامران کرے۔